بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں لیڈرز کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، ایک چیز جو بہت ہی اہم وہ یہ کہ سیشن کے اندر جو ہے نا، میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میری اپنی طبیعت بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے، تو صرف ایکٹیو ہو کے رہیے گا۔ ایکٹیو رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی ورکنگ کیسی جا رہی ہے۔ دیکھیے، پورے ہفتے کے اندر نا صرف اتوار کا دن ہوتا ہے ہمارے پاس، جو کہ سب سے زیادہ اہم دن ہوتا ہے، خاص دن ہوتا ہے سنڈے کا دن۔ ہماری ورکنگ کے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں میں۔ اگر سنڈے کے دن بھی آپ لوگوں کو اچھا ریزلٹ نہ ملے نا، آج مجھے گروپ کے اندر نیو گروپ بنایا تھا، اس نیو گروپ کے اندر جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ چن چن کے اپنے لیڈرز کو لے کر آئیے، لیکن جو ہے یہاں پر بھی وہی حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں نا، جو مجھے کنڈیشن نظر آ رہی ہے نا، تو اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اپنے پرسن سے پوچھا نہیں تھا کہ ایکٹیو رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ پھر جو ہے وہ لوگ ایکٹیو بھی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس چیز پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نا، وہ ہے آبجیکشن ہینڈلنگ پر۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ بیسیکلی آبجیکشن ہینڈلنگ ہے کیا چیز۔ آبجیکشن ہینڈلنگ ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں فار ایگزامپل لے لیں، آپ اگر فیمیل ہیں، کسی قسم کا کوئی سالن بنانے لگی ہیں، یا کوئی نیو کوئی جو ہے وہ آپ نے ریسیپی دیکھی ہے یا سنی ہے، آپ بنانے لگی ہیں، اور آپ کو جب وہ نہیں بنانی آتی نا، آپ اس کا مسالہ وسالہ تو تیار کر لو گی، لیکن اگر آپ وہ اس سے آگے کے مراحل آپ کو نہیں پتا ہوں گے نا، تو آپ اس پرسن سے پوچھو گی جس کو جو ہے وہ کھانا بنانا اچھے سے آتا ہوگا۔ اور اگر آپ میلز کی طرف، بوائز کی طرف میں ذکر کروں، تو آپ لوگ بجلی کا کام لے لو، موٹر سائیکلوں کا کام لے لو، آپ کوئی بھی ایک چیز جو ہے، اگر کوئی بجلی کی وائر کہیں جوائن کرنی ہے، تو آپ جو آنکھیں بند کر کے تو جوائن نہیں کر سکتے نا، دھماکے ہو جائیں گے۔ آپ اپنے استاد سے پوچھو گے کہ سر یہ نیوٹرل کی جو تار ہے یہ کہاں پر ہونی ہے، یہ فیس والی تار کہاں پر لگانی ہے، تو ہر چیز کو جو ہے آپ سمجھ کر پھر لگائیں گے۔ جب آپ سمجھ کر اور اپنے سینئر سے ان چیزوں کو پوچھ کر لگائیں گے تو وہ بہترین طریقے سے لگے گی۔ جب وہ بہترین طریقے سے لگے گی تو وہ بجلی بھی صحیح دے گی۔ اگر وہ کھانا جو آپ بنا رہی ہیں وہ آپ صحیح طریقے سے پوچھ کے بنائیں گی تو وہ لذیذ بنے گا۔ اگر ایویں جو ہے کبھی اٹھا کے کچھ ڈال دیا، کبھی کچھ ڈال دیا، کبھی کچھ ڈال دیا، تو وہ بد وہ کیا ہوگا، وہ بن جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو آبجیکشن بیسیکلی یہ چیز ہے کہ جب ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہمیں کام کے اندر جو ہے ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں اور اس چیز کی وجہ سے ہم آگے نہ بڑھ پا رہے ہوں، تو اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیزیں سمجھ آتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، تو آپ لوگ جو ہے مجھ سے کوشچن کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو ان کے آنسر کروں اور آپ لوگ اپنی لائف میں کامیابی کی طرف جا سکیں۔ تو جو میں نے بات اسٹارٹنگ سے کی تھی وہ دوبارہ سے ایک مرتبہ آپ سب کے ساتھ میں دہرا دوں گا کہ گروپ کے اندر مجھے ہر ایک لیڈر پراپر ایکٹیو چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک لیڈر پراپر ایکٹیو چاہیے۔ میں یہ بالکل بھی نہیں دیکھوں گا کہ کون سینئر ہے کون جونیئر ہے۔ جو ایکٹیو نہیں ہوگا میں اس کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکتا۔ بھائی آئی ایم ریئلی سوری، میں ابھی سے بول دیتا ہوں، بعد میں آپ آ کر جو ہے مجھ سے ناراض ہوں، منہ بناؤ، تو جو ان ایکٹیو ہوگا، جو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ایکٹیو، تو میں اس کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکتا۔ مجھے اپنے ساتھ ایکٹیو پرسن چاہیے، بے شک دو لوگ ہوں، ہم ایکٹیو رہ کے کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اپنے آبجیکشنز یہاں پر لکھنا شروع کر دیں، جلدی سے آبجیکشنز لکھنا شروع کر دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو ان کے آنسرز کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں باتیں تو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہی رہوں گا۔
ہے آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی بھی کوشچن؟ نہیں ہے، اچھا جی. اگر نہیں ہے تو پھر آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جو ہے جوائننگ کیوں نہیں ہو رہی، کیا پرابلم ہے؟ آپ لوگ کام نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ بتائیں مجھے، جلدی سے بتائیں. یہاں پر میم عائشہ موجود ہیں، سر ریحان موجود ہیں، میم تبسم، سر وسیم، میم صباحت، میم صبا نور، سر بلال، میم سویرا، سر عبدالغفار، سر احمد، سر علی بابا، علی حمزہ، گلشن کمار، حمزہ، سر ابرار، سر عمران، سر جہاں زیب. یہ ایک ہے لڑکا لیکن اس نے ڈی پی لڑکی کی لگائی ہوئی ہے، محمد اسماعیلیہ، پتہ نہیں لڑکی لڑکے کی آنکھیں. سر سلمان خان، سر نعمان، سر سلیمان. بتائیں بھائی آپ لوگ. جی سر کر رہے ہیں، ہر جوائننگ نہیں ہو رہی. پر جوائننگ نہیں ہو رہی سر، جوائننگ کیوں نہیں ہو رہی؟ جوائننگ نہ ہونے کی وجہ ڈھونڈے نا. کہ آپ پرسن کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کر پا رہے، آپ پرسن سے اچھے طریقے سے ریلیشن نہیں بنا پا رہے. دیکھیں اگر جوائننگ کرنا مشکل ہوتا تو لاکھوں کی کمیونٹی کبھی بھی نہ بنتی. مشکل نہیں ہے. میں دیکھیں آپ لوگوں کو ایگزامپل کے طور پہ بات کروں گا کہ آج سے تقریباً 1.5 یا 2 منتھ پہلے ہم نے لاہور کے اندر اپنا ایک آفس اسٹارٹ کیا. اس کے اندر ٹریننگ دی، 7 ڈیز کی ہم نے ٹریننگ دی. اس 7 ڈیز کی ٹریننگ کے اندر نا لڑکیوں کا اتنا برا حال تھا، وہ سمجھ رہی تھی یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. لیکن آج ان کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھو وہ ہمارے پاس آ کے کام کرتی ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، سارا دن ان کا کام ورکنگ کرنا ہے. جب پراپرلی ایک چیز کو ٹائم دیا جائے نا، پراپرلی ایک چیز کے اوپر محنت کی جائے تو پھر فرق پتہ ہے کتنا پڑتا ہے؟ فرق اتنا پڑا ہے اب کہ پرسوں اس لڑکی نے اونلی 5 پرسنس کو بزی تھی، اس کو میں نے اور کام دیا ہوا تھا تو 5 لوگوں نے اسے کانٹیکٹ کیا، جس میں سے 4 اس نے جوائننگ کروائی. کل اس نے 3 لوگوں کو ڈیل کیا، 3 لوگوں کو اس نے جوائن کروایا. آج اس لڑکی نے 4 لوگوں کو ڈیل کیا تو 4 کے 4 کو اس نے جوائن کروایا. وائی؟ کیوں؟ ایک نئی لڑکی 1 سے 1.5 مہینے میں اتنا سیکھ کر اتنا ٹیلنٹ اپنے اندر لا سکتی ہے، اتنا اپنے اندر جو ہے وہ کانفیڈینس لا سکتی ہے، اتنی جو ہے وہ قابل ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں لا سکتے؟ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف پتہ کیا ہے؟ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے. یہ فرق ہے، اونلی یہ فرق ہے. یہ فرق ختم کب ہوگا؟ جب ہم لوگ سیریس ہو جائیں گے اپنی زندگی کے اندر. سر کچھ پرسن آئی ڈی کارڈ کی پکچر مانگتے ہیں. اچھا سر ریحان دیکھیں، اگر کوئی آپ کو 5 کروڑ بھی سینڈ کر رہے ہیں نا، 5 کروڑ سینڈ کرنے کے بولے اور بولے کہ سی این ایس سی کی کاپی دو، تو کبھی بھی اپنی سی این ایس سی کی کاپی مت دیجیے گا، ٹھیک ہے سر؟ بہت بڑے بڑے فراڈ ہو جاتے ہیں. سر فرسٹ آبجیکشن یہ ہے کہ کسی کو ہم وائس کرتے ہیں لاسٹ میں کہ آپ پارٹ ٹائم کام کر لیں اور ہزاروں روپے اور فل ٹائم کام کر لیں تو لاکھوں روپے. اچھا جی، اچھا جی، پلیٹ فارم ہے جو فل ٹائم لاکھوں کی انکم دیتا ہے. اچھا سر یہاں پر دیکھیں نا، آپ لوگ اپنی ڈیلنگ کے اندر تھوڑا سا ایک فرق کریں، اپنی ڈیلنگ تھوڑی سی چینج کریں. آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلی وائس کیا کرتے ہو؟ زیادہ تر آپ میں سے کیا وائس کرتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان ہے، میں آن لائن بزنس کوچ ہوں. جو ہے میں نے آپ کا نمبر اپنے پاس سیو کر لیا ہے، آپ بھی میرا نمبر اپنے پاس سیو کر لیں. میں آپ کو اپنے بزنس کی ڈیٹیل دیتا ہوں. ہمارے مینٹور نے ایک سیشن دیا ہوا ہے، میں آپ کو وہ سیشن سینڈ کر رہا ہوں، بلا 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 ایسے یہی وائس کرتے ہیں نا ہم لوگ. اب آپ لوگ اس اپنی پہلی وائس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کریں اگر آپ لوگوں کو اچھا ریزلٹ چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا چینجنگ کرنی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. میری اس لفظوں کو آپ لوگوں نے ایک ہی بار سن لینا ہے، میری تھوڑی سی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تو میں اپنے لفظوں کو جو ہے بار بار دہرا نہیں پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے آپ لوگوں نے میری بات کو تھوڑا سا سمجھ لینا ہے. اپنی جو ڈیلنگ کی جو طریقہ کار ہے، نیو پرسنس کو ڈیل کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے. چینج کیا کرنا ہے؟ فرسٹ دیکھیں، جب آپ کسی پرسن سے تعلق کریں گے نا، پہلی وائس والا تعلق جو ہوگا وہ آپ کا اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کے دماغ کے اوپر آپ ہیوی ہو جائیں.
پہلی وائس آپ لوگوں نے آج کے بعد سے کیا کرنی ہے، یہ میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ لوگ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ لوگ جو بیسٹ طریقہ لگے، جیسے آپ کے اپ لائن آپ کے سینئر سکھاتے ہیں ویسے بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ سر ذیشان نے ایسا بتایا تو آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کائنڈلی جو ہے لفظوں کو پک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد ذیشان ہے، کائنڈلی آپ میرا نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، میں نے آپ کا نمبر اپنے پاس سیو کر لیا، جیسے جو ہے ہم لوگ اسٹارٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا نمبر سیو کروانے تک آپ لوگوں نے سیم ٹو سیم کرنا ہے، اپنا تعارف کروا دینا ہے کہ میں آن لائن بزنس کوچ ہوں۔ اب لفظوں کی طرف آ رہا ہوں میں، غور رکھیے گا میرے لفظوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد ذیشان ہے، میں آن لائن بزنس کوچ ہوں، کائنڈلی آپ میرا نمبر اپنے پاس سیو کر لیں، میں نے بھی آپ کا نمبر اپنے پاس جو ہے وہ فلاں نام سے سیو کر لیا، اس کا جو بھی نام ہو اس کا نیم لازمی آپ نے جو ہے مخاطب کرنا ہے، کیونکہ نیم لینے سے سامنے والے پرسن کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیز کیا بولنی ہے، اس کو بولنا ہے کہ سر دیکھیں جو ہے آج تک آپ کو جو ہے اپنی لائف کے اندر بہت سارے پلیٹ فارمز، بہت ساری کمپنیاں ملی ہوں گی جس سے جو ہے ہو سکتا ہے آپ سرٹیفائڈ بھی نہ ہو سکتا ہے آپ مطمئن بھی نہ ہو، لیکن آج اگر آپ ایکٹیو ہیں تو میں آپ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کا متعارف کروانے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ سے بھی رجسٹرڈ ہے، جس کی بنیاد کے اوپر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دینی چاہیے آج کہ اب آپ اپنی لائف کے اندر ایک سیکیور پلیٹ فارم کی طرف آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں کمپلیٹ معلومات حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بدل لیں گے۔ اس طریقے کے آپ لوگ اپنے وائس کے اندر ورڈنگ یوز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے سر۔ سب سے پہلی جو ہے نا اپنی وائس کے اندر تھوڑا سا چینج کریں، جب دیکھیں ہم لوگوں نے کیا، ہمارے لفظ کیا ہیں، ہم نے پرسنز کے دماغ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، کھیلنے سے مراد کیا ہے، ہم نے اس کے دماغ کو پڑھ کر اس کو گائیڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو سمجھ کر۔ سب سے پہلے جب آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں آپ کا لہجہ بہت زبردست ہونا چاہیے کہ اس کو پتا چلے، دیکھیں آپ لوگ 1 2 3 پر کال کر لیں، کسی بینک میں کال کر لیں، ٹیلی نار والوں کو کال کر لیں، وہاں سے کوئی لڑکی کال اٹھاتی ہے، لڑکا کال اٹھاتا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول کتنا ہائی لیول پر ہوتا ہے نا، ان کا کانفیڈنس کتنا زبردست طریقے سے ہوتا ہے، کیسے وہ بول رہی ہوتی ہیں، السلام علیکم، میرا نام مہوش ہے، میں فلاں جو ہے وہ اس سے بات کر رہی ہوں، جو ہے میں آپ کی بات سن رہی ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے اندر، ان کو پتا ہے کہ ہم اس کو صحیح بتائیں گے، غلط بتائیں گے، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ کال کٹ دے گا بس، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو 100% جو ہے آپ لوگ جو ہے بالکل جو ہے کنفیوز نہ ہوا کریں کانفیڈنس کے ساتھ سامنے والے پرسن کو، کیونکہ آپ جب اپنی پہلی وائس، اگر آپ کی آواز میں کپ کپاہٹ ہوگی، آپ گھبرا گھبرا کر اس کو، آپ جو ہے 20 قسم کے کاغذ بھی ان کو پیش کر دو گے نا، ڈاکومنٹس بھی دے دو گے 20 قسم کے کہ ہم جو ہے گورنمنٹ سے بھی رجسٹرڈ ہیں، فلاں جگہ سے بھی رجسٹرڈ ہیں، ہم یہ بھی ہیں، اور آپ کی آواز اگر آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پرسن آپ کے ساتھ جوائن ہو۔ آپ نے جو ہے اپنے کانفیڈنس کو بحال کرتے ہوئے جو ہے چیزوں کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سر عمران کہہ رہے ہیں سر میں نے آج جوائن کیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں کرنا کیا ہے۔ سر عمران کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، سب سے پہلے تو میں اپنے سسٹم کے اندر جو ہے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں نالج بھی ہو جائے گا، آپ نے فکر نہیں کرنی۔ آپ کے جو بھی اپ لائن اپنے اپ لائن سے کانٹیکٹ کریں، ان کو بولیں سر ذیشان کا جو ہے ٹریننگ سیشن 7 ایپیسوڈ والا جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، آپ اس کو کمپلیٹ واچ کیجئے گا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اس سے۔ میم سے بات کریں، سر میرے موبائل کا ایشو 3 4 دن سے سارا ڈیٹا ہو گیا، ٹائم لگے گا ریکور میں۔ اوکے میم سے بات، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ سر عمران پلیز مجھے بتایا یہ جائے گا کہ کرنا کیا ہے۔ سر عمران آپ، میں نے ابھی جو ہے اس سے پہلے آپ کے لیے ہی بولا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اپ لائن سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، وہ آپ کو جو ہے میرا پورا کورس سینڈ کر دیں گے، آپ وہ واچ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بھی وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، اور ڈیلی بیس کے اوپر نائٹ کو ہمارا جو ہے یہ سیشن ہوتا ہے، نائٹ بھی ہوتا ہے، اور مارننگ جو ہے وہ ہمارا ہفتے میں 2 3 دن ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اگر آپ کنٹینیو آتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ہمیشہ انسان جو ہے وہی کامیابی کی طرف جاتا ہے جو مسلسل محنت کرتا رہتا ہے۔ سر حذیفہ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ۔ سر یاسین وعلیکم السلام۔ اچھا یہاں پر اور کسی لیڈر کا کوئی کوشچن؟ اچھا یہاں پہ کسی کا اور کوشچن نہیں ہے،
چلیں یا دیکھیں، کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ نا محنت کے اوپر فوکس کریں، اپنی محنت کے اوپر فوکس کریں تو انشاءاللہ تعالی زندگی. اچھا، سب سے پہلی چیز پتا ہے کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں؟ ہم لوگ جو ہے نا اپنے اوپر، اپنے ساتھ والوں کے اوپر بہت یقین کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی میں نے تو آج 2 گھنٹے کام کر لیا، 3 گھنٹے کام کر لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری جوائننگ نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری ارننگ نہ ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، مجھے بتائیے گا چیٹ باکس کے اندر. یا جو ہے بھائی میرا اپ لائن تو سر ذیشان ہے، میرا اپ لائن سر عرفان ہے، میری اپ لائن میم عائشہ ہے، یہ تو بہت سینئر لیڈرز ہیں، یہ لوگ مجھے گائیڈ کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کامیاب نہ ہو. ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، اکثر اوقات ذہن میں آتی ہیں. تو ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا، ہمیشہ محنت بھرپور کیجئے گا، اپنے استاد سے بھرپور سیکھیے گا. محنت ضرور کیجئے گا اپنے استاد سے بھی، چاہے وہ میم عائشہ ہوں یا میم صبا ہوں یا میم عریشہ ہوں، چاہے وہ ہماری کسی بھی فیمیل ٹیچرز میں سے ہوں. ابھی سب کے تو میں نام نہیں لے سکتا، ماشاءاللہ سے میرے تمام ٹیچرز الحمدللہ بہت قابل ہیں، چاہے وہ میل سے میں سے آ جاتے ہیں. لیکن توکل جو ہے نا اپنے رب کی ذات پر مضبوط رکھیے گا کہ آپ اگر محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو مایوس نہیں کرے گی. جس دن آپ لوگ اس توکل کے ساتھ محنت کرنا شروع کر دیں گے نا، آپ خود دیکھیں گے، یقین کریں کہ آپ کے کام کس طریقے سے بنتے جائیں گے. آپ کے کام کس طریقے. اچھا، مجھے نا یہ سامنے سر عرفان کا نیم شو ہو رہا ہے، میں سر عرفان کی آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 3 مہینے یا 2.5 مہینے پرانی بات ہے. سر عرفان کی بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. انہوں نے نا ایک بار مجھ سے ذکر کیا. انہوں نے بولا کہ سر میں نا تھوڑا سا ٹینشن میں تھا کہ جوائننگ نہیں تھی اس دن ان کی. ویسے الحمدللہ ان کی ڈیلی جوائننگ ہوتی ہے، اس دن شاید ان کی جوائننگ نہیں تھی. تو انہوں نے نا ایک محفل نعت میں جانا تھا، تو یہ وہاں پر چلے گئے اس توکل کے ساتھ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی جو ہے وہ محفل کے اندر جا رہا ہوں. وہاں پر تیاریاں کروانی تھی، جو ہے انہوں نے آئی تھنک کہ ساری رات جو ہے وہاں پر محنت کی، پھر سارا دن بھی محنت کی، وہاں پر محفل ہونی تھی، تو ان کو ٹائم نہیں ملا، انہوں نے ورکنگ کرنی تھی. ٹھیک ہے، یہ میں ریئل چیز بتا رہا ہوں. اب سر عرفان سے کہ یہاں پر کوئی بھی ممبر ہو، آپ لوگ سر عرفان سے پوچھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے لفظوں کا تھوڑا سا مجھ سے آگے پیچھے ہو جائے، لیکن جو اس کا وہ ہے نا، ایک سیکنڈ، اس کا جو مقصد ہے میں اس مقصد کی طرف آؤں گا. تو یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے. جب یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں پر مسجد کے امام نے ان کو خود سے بولا، ان کو بولا یار میں آپ کے ساتھ جوائن ہونا چاہتا ہوں، اور ان کو کیش پیمنٹ دے دی. جو آپ بزنس کرتے ہو، مجھے آپ اپنا بزنس سکھاؤ، میں آپ کو کیش پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب آپ چیزوں میں جاتے ہیں نا، آپ کا توکل جب اپنے رب کی ذات پر مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آپ کو رزق دے دیتا ہے جہاں سے آپ کی جو ہے انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. سر عرفان ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو آپ سب جو ہے نا محنت ضرور کریں، محنت ضرور کریں. محنت سے کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹنا. جو انسان محنت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ کبھی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بات ذات یاد رکھیے گا. لیکن محنت کے ساتھ ہمیں اپنے رب کی ذات پر جو یقین رکھنا ہے نا، وہ ہمارا یقین 100% سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اس طریقے سے مضبوط ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل میں گھر سے باہر گیا، اس بات کو سمجھ لیجئے گا، میں اپنے گھر سے باہر گیا، کوئی کام کیا، جب میں اپنے گھر کے باہر جب میں گیا، میں وہاں سے جب واپس آ رہا ہوں تو ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی بھی یونیورسٹی جاتی ہے یا کالج جاتی ہے یا کڑھائی کا کام سیکھنے کے لیے جاتی ہے، یا بوائز میں سے کوئی باہر کام سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو جب آپ تھک ہار کے چھٹی کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تو آپ کو کتنا یقین ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جو اتنے منٹ میں گھر پہنچ جائیں گے، ہم بس تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے. اور آپ کا ایک ذہن، آپ کا دل پراپرلی ایک ساتھ میں وہ کام کر رہے ہوتا ہے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم نے گھر جانا ہے اور ہم جو ہے گھر پہنچ جائیں گے. تو اپنے رب کی ذات پر اس یقین سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے نا، اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. آپ امید رکھیں اللہ کی ذات پر. آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے کامیابی کی طرف جائیں گے. آپ اپنے رب کی ذات کے اوپر اپنے توکل کو مضبوط کر لیں. آپ کو وہاں سے وہ رزلٹ ملے گا. آپ کو وہاں سے لوگ آ کے آپ کے ساتھ سسٹم کا حصہ بنے گے جہاں پر کبھی آپ لوگوں کی سوچ بھی نہیں گئی ہوگی. سوچ بھی نہیں گئی ہوگی آپ لوگوں کی. میں 100% بتا رہا ہوں. یہ وہ چیزیں جو ہم نے پریکٹیکلی طور پر جو ہے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے لیڈرز، محنت ضرور کرنی ہے، سیکھنا ضرور ہے. اب دیکھو نا یار، فار ایگزامپل میں آپ کو بولوں
اللہ پاک کی ذات پر ہمیں یقین کرنا چاہیے. اب میری اس لاجک کو آپ لوگ سمجھیے گا، اس بات کو آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں سیشن کو بھی اینڈ کروں گا کیونکہ مجھ سے مزید بولا نہیں جا رہا. اگر ہم ایک شخص بولیں میں گھر میں اکیلا ہوں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دے رہا ہوں، میں گھر میں اکیلا ہوں، اللہ پاک تو کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دے رہا ہے، ایسا ہے نا؟ جلدی سے مجھے چیٹ باکس میں بتائیے گا. اللہ پاک پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک چیز، یہ چیز بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ کیڑا جو ہے نا وہ عقل مند نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کو عقل نہیں دی. عقل کس کو دی ہے؟ انسان کو دی ہے. اگر ایک انسان فار ایگزامپل میں یہاں پر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور جو ہے باہر کچھ بھی نہیں بنا ہوا، میں یہ سوچوں، مجھے یقین تو ہونا چاہیے، اپنی رب کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ یار یہاں سے جو ہے ابھی منو سلوا نیچے اتر آئے گا، جنت کا دسترخوان نیچے اتر آئے گا اور جو ہے میں کھانا کھا لوں گا. میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، میں کسی چیز سے انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگوں کو تھوڑی سی ریالٹی بتانے جا رہا ہوں. میں کسی چیز سے انکار نہیں کر رہا. میرا رب چاہے تو اس ٹائم وہ پوری کائنات کو، پوری دنیا کو منو سلوا کے ذریعے کھانا کھلا سکتا ہے. میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اگر آپ عقل کے مطابق سوچیں گے تو منو سلوا والا جو سین تھا وہ حضرت موسیٰ کے دور میں تھا. ہمارے نبی پاک کے دور کے اندر نہ تو نبی کے لیے کبھی منو سلوا اترا. اگر نبی کے لیے نہیں اترا تو صحابہ کے لیے کیسے اتر سکتا ہے؟ جب صحابہ کے لیے نہیں اتر سکتا تو ہم گناہ گار لوگوں کے لیے کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارا رب بے شک ہر چیز پر قادر ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کھانا کچھ بنانا بھی نہیں ہے، کاٹنا بھی نہیں ہے، سالن پکانا بھی نہیں ہے، روٹیاں پکانی بھی نہیں ہے، اور مجھے کھانا بھی مل جائے گا، تو مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ بتائیں ذرا، مجھ سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ نہیں ہوگا. کھانا کھانے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، مجھے مشقت کرنی پڑے گی، پھر اپنے رب کی ذات کے اوپر مجھے یقین بھی رکھنا پڑے گا کہ میں جو کام، اگر مجھے یقین نہیں ہوگا میں کھانا بناؤں، کھانا جل جائے، ممکن ہے نا یار؟ میں کھانا بناؤں اپنے اوپر، اپنی انا کے اوپر آ کے، اپنے رب کی ذات کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی انا کے اوپر اگر میں کھانا بنانا چاہوں، میرا رب جو ہے میرا کھانا جلا دے. میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اپنے رب کی ذات کے اوپر اپنے توکل کو بھی مضبوط رکھنا ہے، اپنے یقین کو بھی مضبوط رکھنا ہے. پھر ہم جب کھانا بنائیں گے تو کھانا اچھا بھی بن جائے گا اور ہم کھا بھی لیں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں مشقت اور محنت کرنی پڑے گی. جب ہم محنت اور مشقت کریں گے تو ہمارا رب ہمیں کامیابی بھی دے گا. تو اسی طریقے سے اپنے رب کی ذات کے اوپر توکل رکھ کے جو ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نا کمرے میں بند ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ کوئی بابا جی آئیں گے اور آ کے پیسے دے جائیں گے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. ایسا صرف کتابوں میں اور کہانیوں میں پڑھا جاتا ہے. پیسہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کو جو ہے کامیاب ہونے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی. آپ لوگوں کو دن رات ایک کرنا ہوگا. آپ لوگوں کو اپنی نیندیں خراب کرنی ہوں گی. آپ لوگوں کو اپنے پسندیدہ ڈرامے چھوڑنے ہوں گے. آپ لوگوں کو اپنی پسندیدہ فلمیں چھوڑنی ہوں گی. آپ لوگوں کو اپنے فضول قسم کے دوستوں کی گیدرنگ چھوڑنی ہوگی. فضول قسم کے دوستوں کے ساتھ جو ٹائم ضائع کرتے ہیں اس ٹائم کو اچھے ٹائم کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو سوئچ کرنا پڑے گا. آپ لوگ ایک مرتبہ کامیاب ہو جائیں گے تو زندگی، ارے بھائی اگر کامیاب ہو گئے دنیا آپ کے پیروں میں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہے. اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کے خون کا رشتے والے بھی آنکھیں موڑ دیتے ہیں، آپ سے منہ گھما لیں گے، آپ سے منہ گھما لیں گے. میں یہ ریئل چیز بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے یہ دنیا آپ کی ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ دہرائی ہے. بالخصوص میں یہاں پر لڑکیوں سے یہ بات کروں گا کہ اسٹرانگ ہو جائیں، اپنی زندگی کو آج ہی سیو کر لیں. لڑکوں کو بھی اپنے آپ کو سیو کر لینا چاہیے. لیکن لڑکوں کے پاس نا بہت سارے وے ہوتے ہیں. یار یہ نہیں تو میں یہ کر لوں گا، یہ نہیں تو یہ کر لوں گا، یہ نہیں تو یہ کر لوں گا. لیکن کبھی بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا جو دو کشتیوں میں سوار ہوتا ہے. اگر آپ لوگ کچھ اور کرتے ہیں، آپ لوگوں کا من کچھ اور کرنے کا ہے، تو یقین کرو میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چھوڑ دیں اس کام کو. اس کام کے اندر جا کر آپ لوگ اپنا فوکس کریں جس میں آپ کا من کر رہا ہو، جس میں آپ کا دل لگا ہوا ہو. اگر آپ کا دل ہے اس کام کے اندر تو پھر کچھ ٹائم کے لیے، میں آپ کو لائف ٹائم کے لیے نہیں بول رہا آج، میں آپ کو صرف 3 منتھ کے لیے، 90 دن کے لیے آپ لوگوں کو بولوں گا کہ باقی تمام چیزوں کو آپ ایک مرتبہ سٹاپ کر دیں. اور سٹاپ کر ایمانداری کے ساتھ، کسی کے لیے نہیں، ایمانداری کے ساتھ 90 دن دن رات ایک کر کے تو دیکھو. دن
रात एक करके देखो। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वो लड़कियां जो आज से 1.5 मंथ पहले मेरे ऑफिस में लाहौर में आई थी, जो पहले दिन मेरे सामने बैठकर घबरा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। मैं रियल चीज बता रहा हूँ, मैं नेम नहीं लूंगा किसी का भी। एग्जाम्पल्स के तौर पे ये चीजें आप लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन बातों से सबक सीखो। एक लड़की जब पहले दिन आपके सामने आती है और वो इंतहाई कंफ्यूज होती है कि सर पता नहीं क्या कहेंगे, और 20-20 दिन तक उसकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं होती, आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी है ओनली 1.5 महीने के अंदर कि वो 5 लोगों को डील करती है तो 5 में से 4 लोगों को ज्वाइन करवा देती है। अगर वो 4 लोगों को डील करती है तो 4 में से 3 को ज्वाइन करवा देती है। अगर वो 3 को डील करती है तो 3 के तीनों को डील जो है ज्वाइन करवा देती है। कैसे? उसने फोकस कर लिया है, उसने टारगेट बना लिया कि मैंने करना है तो करना है, बात खत्म, दैट्स ऑल, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ओनली 3 महीने यार, टाइम देखो तो देखो, आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहिएगा। जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। ठीक है लीडर्स, मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जो है ना, मुझे इस टाइम यकीन करो कि बुखार हो रहा है और इतना ज्यादा हो रहा है। मैंने टेबलेट्स खाई थी थोड़ी देर पहले और मैंने आप लोगों को जो है सेशन भी प्रोसीड करना था। तो आप सब जो है अपना बहुत ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदगी दी तो कल हम जो है सेशन में हमारी मुलाकात होगी। ग्रुप के अंदर जो है अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा और कोशिश किया करें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की, ज्यादा से ज्यादा कामयाबी की तरफ जाने की, ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग स्ट्रगल करें ताकि अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। देखिए यार, आपके वालिदैन, आपके माँ बाप, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी बच्चे, अगर आप फीमेल हैं तो आपके वालिदैन, आपके छोटे बहन भाई, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उन लोगों को कितनी उम्मीदें होंगी आपसे। पता है कौन सी उम्मीदें होंगी? थोड़ा 10 साल आप पीछे चले जाएं, 15 साल आप पीछे चले जाएं, उस उम्मीद के अंदर चले जाएं जब आप छोटे से थे तो आप अपने पेरेंट्स के लिए कैसी उम्मीदें रखते थे कि यार जो है कल ईद का दिन है, मेरे अब्बू आएंगे तो वो मुझे जो है बाजार लेके जाएंगे और मुझे चप्पल दिलवाएंगे। ऐसा होता था ना? यार मेरे अब्बू आएंगे, मेरे अब्बू जो है फलां जगह पर जॉब करते हैं, मेरे अब्बू आएंगे तो वो जो है हमें बाजार लेके जाएंगे, कपड़े दिलवाएंगे। ऐसी सोचें होती होंगी, 100% होती होंगी। हो सकता है सबके सबके साथ ऐसी चीजें ना होती हों, लेकिन बहुत 90% लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सेहत दे। जिनके वालिदैन अभी दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो लेकिन यार थोड़ा सा जो है ना स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। यकीन करो, आपको मेरे लफ्जों की गहराई में अगर आप लोग चले जाए ना तो आप लोगों को पता चल जाए कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं किस अंदाज में और क्या चीजें समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे लफ्जों की गहराई में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है कल। ग्रुप में अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।